السلام علیکم گائز، دس از ثاقب اسحاق اینڈ ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل. سو گائز، آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہے کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو کے کی کسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. سو گائز، اگر میں ایڈمیشن ڈاکومنٹس کی بات کروں تو سب سے امپارٹنٹ ڈاکومنٹ جو آپ کا ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہے، کیونکہ پاسپورٹ کی ضرورت آپ کو یونیورسٹیز میں بھی پڑتی ہے اور یو کے کی امیگریشن میں بھی پڑتی ہے. سو اگر آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں یا نیپال سے ہیں یا ایون کسی بھی کنٹری سے ہیں تو آپ کے پاس اپنے کنٹری کا پاسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر میں ایجوکیشن ڈاکومنٹس کی بات کروں تو اس میں آپ کے پاس میٹرک کی ڈی ایم سی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. ایف ایس سی کی ڈی ایم سی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ماسٹرز میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس گریجویشن کی ڈی ایم سی اور آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی انٹرنشپ کی ہے تو وہ آپ کو انٹرنشپ لیٹر ساتھ اٹیچ کرنے پڑیں گے. جیسا کہ میں ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ہمارے ہاں یونیورسٹی میں یہ تھا کہ آپ کے لیے 3 منتھ کی انٹرنشپ مینڈیٹری ہوتی تھی. اس کے بعد آپ ڈگری اپلائی کر سکتے تھے. اسی طرح سے ہم لائک ایم بی بی ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے 1 سال کی ہو جاب ضروری ہوتی ہے ڈگری لینے کے لیے. تو اس کے بعد اگر آپ کی اسٹڈی میں گیپ ہے تو آپ اس کے ایکسپیرینس لیٹر، اگر آپ نے کسی بھی سائٹ پہ کام کیا، کسی کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ آپ ایکسپیرینس لیٹر ساتھ اٹیچ کریں گے. اور اس کے بعد آپ اسی یونیورسٹیز میں کسی 2 ٹیچر سے LOR لیٹر آف ریکمنڈیشن، وہ کسی بھی اچھے ٹیچر جیسا کہ کوئی PhD ٹیچر ہو تو اچھا امپریشن پڑتا ہے، تو وہ 2 لیٹر چاہیے آپ کو. اس کے بعد SOPs اسٹیٹمنٹ آف پرپز، آپ کا یو کے میں آنے کا پرپز کیا ہے، آپ اسٹڈی کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے کیا پلانس ہیں، وہ سارا SOPs میں آ جاتا ہے. اگر آپ کی SOPs گائز اگر آپ کی SOPs اچھی ہوگی، آپ کی پروفائل اچھی ہوگی اور آپ کے جو اسکالرشپ کے چانسز ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. سو اگر آپ چاہیں گے آپ مجھے میل کر سکتے ہیں، میں آپ کو LOR کی بھی ایک سیمپل بھیج دوں گا اور SOPs کا بھی سیمپل بھیج دوں گا، کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ آپ کی پوری پروفائل بناتی ہیں. تو اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو چاہیے میں اپنا ای میل کا لنک اس یوٹیوب میں پرووائڈ کر دوں گا، تو وہ مجھے میل کر کے LOR کا بھی سیمپل مانگ سکتا ہے اور SOP کا بھی سیمپل مانگ سکتا ہے. سو گائز، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اگر میں انگلش ریکوائرمنٹ کی بات کروں تو اگر آپ یو کے میں اسٹڈی کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو آئٹس یا PTE کرنا پڑتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یونیورسٹیز پہ کہ آپ کی یونیورسٹی کیا ایکسیپٹ کر رہی ہے. لیکن یو کے میں تقریباً ہر یونیورسٹیز میں آئٹس ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر آپ یو کے لیے اسپیشل آنا چاہتے ہیں تو آپ UKVI والا آئٹس دیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا گائز، اگر آپ کے بینڈ 0.5 کا اگر ڈفرینس آ رہا ہے، فار ایگزامپل آپ کی یونیورسٹیز میں 6.5 ایکسیپٹیبل ہے، تو اگر آپ کا 6 بینڈ بھی آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کی یونیورسٹیز بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی اور آپ جو یو کے کی امیگریشن ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر لے گی. سو جو یو کے کے لیے سوچ رہے ہیں وہ لازمی UKVI والا آئٹس دیں. اور اس کے بعد کچھ یونیورسٹیز کی PTE بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کچھ یونیورسٹیز کے اپنی انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. سو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.